الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، محترم حضرات، یہ مجلس بہت ہی مختصر ہے اور لیکن بہت اہم ہے۔ یہاں سمجھدار، ذہین اور انٹلیکچوئل پرسنز اکٹھا ہیں، اس لیے جو اسپیکر جو ہیں ہمارے خطبہ وہ بھی بہت اچھی باتیں سامنے رکھ رہے ہیں۔ میں بھی کچھ باتیں سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اور امید ہے کہ دھیان سے سنیں گے۔ تعلیم کے حوالے سے شروع میں خیرت ہوئی، پھر علیم الدین سر نے جو باتیں رکھی بہت ہی قیمتی، بہت واقعی باتیں رکھی۔ مثال میں APJ عبدالکلام صاحب کو پیش کیا، بے شمار مثالیں ہیں۔ 10 مارچ یا 8 مارچ کو ہم برہان پور جا رہے تھے، عبدالقیوم بھائی تھے اور دوسرے لوگ تھے، تو آدیواسی علاقوں میں گزرتے ہوئے ایک آفیسر کی بات آئی کہ کتنی پریشانی کے ساتھ وہ آفیسر بنا۔ تو اس وقت سفر میں 3 ٹاپکس پر آرٹیکلس لکھنے کا خیال ذہن میں آیا، تو میں نے 2 پہ لکھا۔ جب آدیواسی آفیسر کے بارے میں لکھنے کی بات آئی تو میں نے سرچ شروع کیا، تو اس سے زیادہ پریشان کن حالات میں، مصیبت اور مایوسی کے ماحول میں JNU تک پہنچنے والی ایک لڑکی کا واقعہ میرے سامنے آیا۔ میں نے بہت ڈیٹیل میں لکھا، تفصیل کے ساتھ لکھا۔ شرط یہ ہے جو ہو عزم یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، حوصلہ اور ہمت ہو، محنت ہو، مجاہدہ ہو تو فتوحات ہمیں حاصل ہوں گی اور فتوحات کی میناریں تعمیر کریں گے۔ قلعے کے تعلق سے باتیں آ رہی ہیں کہ اس کا ماضی بہت روشن رہا ہے، بہت تابناک رہا ہے، بہت ہی تعلیم یافتہ لوگ یہاں رہے ہیں۔ ابھی موجودہ صورتحال آپ دیکھو گے تو انٹریل علاقہ معلوم ہوگا، بہت پچھڑا علاقہ معلوم ہوگا۔ اس لیے ماضی کی لکیر پیٹنے کے بجائے موجودہ صورتحال کو دیکھ کر کے جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں سے چلنے کی ہم کوشش کریں اور وہاں سے اپنے سفر کا لائحہ عمل، اپنا اہم طے کریں۔ ہم اب ایک مولوی ہونے کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے باتیں رکھتا ہوں۔ اسلام میں، دین میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے؟ قرآن نے ایک فطری نظام اور ضابطہ بتلایا۔ ہم نے جو آیت تلاوت کی ہے اس آیت کا انگریزی میں ترجمہ ہم نے توصیف نامہ میں لکھا ہے۔ خیال تھا کہ کوئی انگریزی پڑھنے والا تو سنا دیتا ورنہ میں ہی سنا دیتا، لیکن میں یہاں اردو میں کہوں گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ضابطہ اور نظام بتلاتے ہیں قوموں کے بارے میں کہ اللہ کا نظام اور ضابطہ ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو بلندی دے گا جو ایمان والے ہوں گے۔ ایمان، کلمہ پڑھ لیا، نعرہ لگا لیا، گھنٹہ ٹوک لیا، اس کو ایمان نہیں کہتے ہیں۔ ایمان جیسے جڑ وشواس کو کہتے ہیں، پکے یقین کے کہتے کہ انسان کو کسی بھی حال میں اس سے پیچھے کوئی چیز ہٹا نہ سکے، جان چلی جائے، سر کٹ جائے، ہر قسم کی مصیبتیں برداشت کر لے انسان، لیکن اس موقع پر جمع رہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد والذین اوتوا العلم درجات، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے، ایمان ہو اور علم ہو، ان لوگوں کو ایسی صفت سے متصف افراد کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا ضابطہ ہے، میرا قانون ہے، میرا نظام ہے، میری سنت ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم دنیا میں بھی بلندی دیں گے، آخرت میں بھی بلندی دیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کے اندر علم ہو اور وہ دنیا میں ذلیل ہو یا آخرت میں ذلیل ہو۔ ایمان کے ساتھ دونوں جگہ اس کو اللہ تعالیٰ عزت دیں گے۔ یہ اللہ کا نظام و ضابطہ ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے ثواب ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ ثواب کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلندی، عزت، رفعت، ترقی، فتوحات کی بات کر رہے ہیں۔ تم فاتح بننا چاہتے ہو، علم پر محنت کرو۔ ہم نے کوشل کے بارے میں لکھا تھا، قیوم بھائی نے آدیواسی بارے میں بتلایا تھا، سفر میں ہم نے کوشل کے بارے میں لکھا تھا۔ کوشل
गंदगी उठाने वाली खातून, पढ़ाई के कोई पानी नहीं देता था, पानी पी ले तो उसको मार पड़ती थी बेतहाशा, उसका टीचर उसको अच्छा कपड़ा नहीं पहनने देता था, अलग बैठाता था। इन सब के बावजूद मुजाहिदा करते हुए उसके सामने उसके बाप को मारा जाता था, टीचर भी मारता था, स्कूल के स्टूडेंट भी मारते थे, लेकिन वो पढ़ाई में लगी रही, पढ़ती रही। जेएनयू में ऑफिसर जाके, प्रोफेसर जाकर के बनी और फुतूहात के रास्तों को कोई रोक न सका। इफ यू वांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर सेंचुरीज, देन यू एजुकेट पीपल। ये तो तालीम की अहमियत समझ लिया आपने। हमारी तरफ से कोताही होती, उस पर हम नजर करें, गौर करें। हम आए इस्लाम को देखें, इस्लाम में तालीम पर कितनी अहमियत, तालीम को कितनी अहमियत दी गई, तालीम के लिए खर्चे के सिलसिले में क्या मामूल और क्या सुन्नत है। ग़ज़वे बदर के कैदी आए, जालिम थे वो, अपने रिश्तेदारों का पीछा करते हुए मदीना में आए थे, मक्का छोड़ करके। मुशरिक थे। मुशरिक इतना जलील, नीच और हकीर होते हैं कि अपने रिश्तेदारों को अपने घरों से भगा देते हैं, घर से भाग करके दूसरे मकाम पर जाते हैं, वहां भी पीछा करके मुशरिक पहुंच जाते हैं। अभी जो हालात चले उसमें बहुत से लोग कहते हैं मुसलमानों को देखो रिश्तेदारों से लड़ गए, ग़ज़वे बदर को सर्च करो रिश्तेदारों से लड़ गए। तो वो ये नहीं कि बताते कि हम मुशरिक हैं और पीछा करते वहां पहुंच गए थे। खैर, पीछा करते पहुंच गए, हारे, पकड़े गए, कैद होकर के आते हैं। आप अलैहिस्सलाम फिदिया तय करते हैं 4000 दिरहम। इससे पहले मैंने अपनी स्पीचेस में और आर्टिकल्स में 8000 दिरहम लिखा था, कहीं मैंने पढ़ा था। बाद में बहुत से लोगों ने सवाल किया तो मैंने सर्च किया, और तो इब्न हिशाम दूसरी बड़ी किताबों में 8000 दिरहम है। दीनार की कीमत कम थी, दिरहम की कीमत ज्यादा थी। इस वक्त दिरहम की कीमत जोड़ा जाए तो 10 लाख रुपया होती है कीमत दिरहम की, 4000 दिरहम की 10 लाख रुपया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे बच्चों को, 10 बच्चों को वो लिखना पढ़ना सिखा दें और जोड़ना घटाना सिखा दें। लिखना पढ़ना, जोड़ना घटाना, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स। कितनी फीस देंगे उसकी? 10 लाख रुपये। फर्स्ट स्टैंडर्ड के 2 सब्जेक्ट, 2 में भी आधे से भी कम। मसलन लैंग्वेज में 5 चीजें होती हैं, लिसनिंग होती है, स्पीकिंग होती है, रीडिंग होती है, राइटिंग होती है, ग्रामर होता है। आपको लिसनिंग नहीं कराना है, स्पीकिंग नहीं कराना है, आपको ग्रामर नहीं सिखाना है, सिर्फ रीडिंग और राइटिंग सिखाना है। लिसनिंग में हजारों बार बोलना पड़ता है जुमले को, वर्ड को। बच्चा लिसनिंग करता रहेगा, बोलेगा नहीं। माँ 2 साल तक बोलती रहती पानी पानी, अब्बू अब्बू, खाला खाला, नानी नानी नानी। फिर 2 साल के बाद बच्चा मम मम बोलना शुरू करता है, लिसनिंग करता है। 2 साल हजारों लाखों बार बोलना पड़ता है, लेकिन नहीं बोलना है, लिसनिंग नहीं कराना है आपको, स्पीकिंग भी नहीं कराना है आपको। स्पीकिंग में प्रोनाउंसिएशन देखना पड़ता है, बच्चा किस उस पे बोल रहा है, उसके जिस्म के मोमेंट को भी देखना पड़ता है, वो भी नहीं कराना है आपको। ग्रामर भी नहीं पढ़ाना। अरबी की ग्रामर के बारे में उलमा बैठे हैं, जानते हैं। मैं सिर्फ अरबी में ग्रामर की एक किस्म जो नौ होती है, उसके 5 किताबें पढ़ाई जाती है और 5 साल लगता है पढ़ाने में। उन 5 किताबों में एक किताब शरह जामी, उलमा बैठे हैं, शरह जामी। पसीने आ जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं, उसमें एक लफ्ज आता है हासिल और महसूल, 2 सफ़े में लिखा हुआ। उस 2 सफ़े में जो 2 लफ्ज आए हासिल महसूल, एक मुसन्निफ ने 750 सफ़े में उसको एक्सप्लेन किया, उसको वाज़ेह किया, उसकी वजाहत की। ग्रामर इतना टफ होता है अरबी का, ग्रामर भी नहीं पढ़ाना है आपको, सिर्फ रीडिंग और राइटिंग कराना है। फर्स्ट स्टैंडर्ड के 2 सब्जेक्ट, उसमें भी आधे भी आपको पढ़ाना है। और क्या फीस होगी? सोचिए क्या फीस होगी? 10 लाख रुपए हम आपको देंगे। कौन हालात में, किन हालात में चीजें कही जा रही हैं? फातिह थे, मक्का का स्टेट बन चुका था, रियासत बन चुकी थी, हाकिम बन चुके थे, इसलिए हुक्मरान थे, इसलिए हुक्मरान जब बोलते हैं तो आज के हुक्मरान हमारे समझ में आते हैं कि उनके कपड़े बहुत सफेद होते हैं और हर किस्म की सहूलियात उनके लिए दस्तयाब होती है। हुक्मरान थे, फातिह थे, फतह किया था, जालिमों के पंजों को तोड़ा था, सब कुछ था, लेकिन उनके पास मादी वसाइल नहीं थे, ईमान थी। अल्लाह ताला कहते हैं जिनके ईमान होगा, जिनके पास इल्म होगा, इल्म की तलब होगी, उनको इज्जत देंगे। तो उनके पास ईमान की दौलत थी और इल्म की चाहत थी, इल्म की अहमियत उनको मालूम थी, और कोई चीज नहीं थी मुसलमानों के पास उस वक्त, खाने के लिए कोई चीज नहीं थी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, खाने के लिए 2 काली चीजों के अलावा कोई तीसरी चीज हमको नहीं मिलती थी। 2 काली चीजें क्यों कहा? मुहद्दिसीन में तशरीह करते हैं
کہ کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے. پانی سفید ہوتا ہے لیکن پانی کو کالا اس لیے کہہ رہی ہیں کہ ویکنیس اور کمزوری کی وجہ سے، بھوک اور فاقہ کشی کی وجہ سے چکر آتے تھے اور سفید چیز پانی وہ بھی کالا دکھائی پڑتا تھا، اس لیے پانی کو بھی کالا کہہ دیا. یہ حالات تھے. کسی نے پوچھا چراغ کے بارے میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اگر چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا، ہم اتنے بھوکے رہا کرتے تھے کہ اس چاند کے تیل کو پی جاتے. چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، تیل نہیں ملتا تھا. یہ فاقہ کشی کا عالم تھا، یہ پریشانی کا دور تھا. لیکن جب پڑھائی کی بات آتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ 10 لاکھ روپیہ فیس دے رہے ہیں فرسٹ اسٹینڈرڈ کے 2 سبجیکٹ کے لیے. ہمارا دیکھیں سوچیں، کیا ہم اپنے بچوں کی فیس اسکولوں میں جمع کرتے ہیں، مدرسوں میں دیتے ہیں، ٹیوٹر کو دیتے ہیں وقت کی فیس؟ لیکن ہمارے پاس صرف پڑھائی کے لیے پیسہ نہیں ہے، موبائل کے لیے ہے، نیٹ پیک کے لیے ہے، ٹیلی ویژن کے لیے اور بریانی کے لیے تو پیسہ ایڈوانس رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں مطلب کتنی ہماری سوچ مانسکتا بدل گئی. ہم کہتے ہیں کہ نلے سے گودے کو کھا جائیں نہیں چھوڑتے ہم لوگ، یہ کہتے ہیں، لیکن علم نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ گودا کھا لیتے ہیں لیکن گودا ہضم کرنے نہیں جانتے ہیں. ابو الحسن بھائی بیٹھے ہوئے لکھنؤ کے پاس ایک پروگرام سے کافی سب تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ادر کمیونٹیز کے لوگ ایڈمنسٹریشن کے لیے، پولیس کے لیے، فوج کے لیے اور پی ایس سی اور دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لیے انٹرویو دینے کے لیے آتے ہیں، کمپٹیٹیو ایگزام سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، دوڑ کر کمپٹیشن ہوتا ہے، ایگزام ہوتا ہے. ہمارے لڑکے گودا چربی کھا کھا کر کے گوشت بہت اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں، لیکن جب دوڑ ہوتی ہے تو ہمارے لڑکے دوڑ کو کوالیفائی نہیں کر پاتے ہیں. دوسرے قوم کے لوگ جو چٹنی روٹی کھاتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، فاقہ کشی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، وہ کوالیفائی کر لیتے ہیں. تو ہم کھاتے ہیں، کھانے پہ خرچ کرتے ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے کھانے کو اپنے جسم پر ہضم بھی نہیں کر پاتے ہیں. علم ہوگا تو اس کھانے کو ہضم کریں گے، ایبزارب کریں گے. تو ہمارا خرچہ کھانے پہ ہو رہا ہے، بریانی پہ ہو رہا ہے، کپڑے پہ، ساری چیزوں پہ ہو رہا ہے. وہاں کیا ہے؟ کھانے کے لیے نہیں ہے، تیل بھی چراغ جلانے کے لیے نہیں ہے. 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے. کب فتح ہوا؟ 8 ہجری میں. مکہ مکرمہ فتح ہونے کا مطلب ہے پورا عرب فتح ہو گیا. پورا عرب فتح ہونا معمولی بات ہے، دنیا کی کوئی طاقت عربوں کو فتح نہیں کر سکی تھی. لیکن 10 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو جاتا ہے. مکہ مکرمہ فتح ہو جانے کے بعد بھی مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلی، کسی نے چراغ نہیں جلایا. چراغ کی طرف ذہن ہی نہیں گیا. افراد، بچوں، تعلیم تعلیم تعلیم، اس پر پورے کنسنٹریٹ کیا، اپنے دماغ کو دھیان دیا تعلیم پر. 10 ہجری میں 8 میں فتح ہوا. 10 ہجری میں ایک صحابی کو خیال آیا کہ اندھیرا رہتا ہے، تہجد لوگ پڑھنے آتے ہیں اور دقت ہوتی ہے، چراغ جلاؤ. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیسے چراغ جلایا. آج ہم مسجد بنائیں گے سب سے پہلے مینارہ لمبا بنانے کی سوچیں گے، ڈیکوریشن کے لیے سوچیں گے، اور یہ پتھر وہ پتھر کا سوچیں گے. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کعبہ بنا رہے ہیں. دنیا میں زمین پر بلکہ آسمان میں بھی کعبہ سے مقدس کوئی اللہ کا گھر ہو سکتا ہے؟ مقدس وہ جانتے ہیں کہ کعبہ ہم بنا رہے ہیں تو دعا قبول ہوگی. سنو بچے، چپ رہو، دعا قبول ہوگی. تو کیا دعا کرتے ہم لوگ؟ کیا دعا کرتے ہیں؟ راجستھان سے کوئی کوٹا اسٹون آ جائے، سنگ مرمر آ جائے، گرینیٹ پتھر آ جائے، دعا کرتے. پتھر پہاڑ سے نبی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی. مجھے پتا تھا کہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے. نبی ہیں، پتھر لا کر کے پہاڑ سے لے کر کے اپنے ہاتھ میں اپنے سر پہ لاتے ہیں، کعبہ کی دیواروں کو کھڑا کرتے ہیں، دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا ارینا مناسکنا، یا اللہ ہم کو سکھا دیجئے. حج کے مناسک کو، حج کے طریقے کو کسی نے کہا تھا سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. بتاتا ہوں، دلیل پیش کرتا ہوں ان کے لیے کہ نبی ہی اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہم کو سکھا دیجئے، سیکھنے کی دعا کرتے ہیں. اس کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. ان کو پتا ہے کہ اس وقت اللہ دعا قبول کر لے گا. پتھر کی دعا نہیں کرتے، سنگ مرمر کی دعا نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ دعا کرتے ہیں جو نسلیں پیدا ہو گئی، یا اللہ ان کو سکھانے والا بھیج دے، سیکھنے سکھانے والی قوم اس میں پیدا ہو جائے. ہم اب کہاں چلے گئے؟ ہماری سوچ کہاں چلی گئی؟ تصورات ہمارے کیسے بدل گئے؟ ہماری ترجیحات کیسے بدل گئی؟
میں بتانا چاہتا ہوں ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنا رخ صحیح کرنا ہوگا، اپنی زندگی کے بارے میں کوئی ایم ہم کو طے کرنا ہوگا، اپنے نصب العین ہم کو طے کرنا ہوگا۔ اب پھر میں شروع سے باتیں شارٹ کر بتاتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے آدرش، ہمارے آئیڈیل، ہمارا نمون عمل ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان کو دیکھیں کیا کیا، کیا حالات تھے۔ NRC کی بات چل رہی ہے، CA کی بات چل رہی، دنیا بھر کے کام ہم کر رہے ہیں۔ جو چیز تھی ہمارے پاس جس کی بنیاد پر NRC کو بھی توڑا، CA کو بھی توڑا اور فاتح بن کر کے اسی مکہ میں پہنچ گئے، ادھر دھیان ہی نہیں دے رہے ہم لوگ تعلیم کے بارے میں۔ دیکھیے ہمارے پاس نظام موجود ہے، ابھی اسکولوں پہ پابندی لگی ہوئی ہے، گیدرنگ منع ہے، 8th کلاس کے اسکول نہیں چل رہے ہیں۔ یہ تو مجبوری بھی ہے اور ایک مانسکتا بھی ہے کہ چند لوگ پڑھیں گے باقی لوگ جاہل رہیں تاکہ مزدور بن جائیں۔ اسکول پہ پابندی لگی ہوئی ہے، دوسری قوموں کے پاس، دوسرے نظام کے پاس اسکول کے علاوہ دوسرا کوئی کنسپٹ نہیں موجود ہے۔ اسلام میں پلیس آف ایجوکیشن کے سلسلے میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں: ڈیزرٹ بیسڈ ایجوکیشن سسٹم، ہوم بیسڈ ایجوکیشن سسٹم اور اسکول بیسڈ ایجوکیشن سسٹم۔ تو پابندی کس پر لگی ہے؟ اسکول بیسڈ ایجوکیشن سسٹم پر۔ آپ اسکول میں نہیں جا سکتے ہو چونکہ وہاں بھیڑ ہوگی اور کورونا کیا کیا ہو جائے گا آپ کو۔ تو دوسری 2 چیزیں ہمارے پاس قرآن اور سنت میں موجود ہیں: ڈیزرٹ بیسڈ ایجوکیشن سسٹم، ہوم بیسڈ ایجوکیشن سسٹم۔ گھروں میں پڑھاؤ، چھپ چھپ کے پڑھاؤ، ہر حال میں پڑھاؤ، اور پڑھائی میں آگے بڑھنے کے لیے کمپٹیٹیو ایگزامز کو کوالیفائی کرنے کے لیے بنیادی اور بیسک چیزیں لینگویج اور میتھمیٹکس آپ پڑھاؤ، گھروں میں پڑھاؤ۔ اور اس کے لیے تاکید فرمائی آپ علیہ السلام نے کبیر اشعریین کے لوگوں کو، جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں وہ اپنے اڑوس پڑوس کو پڑھائیں ورنہ ان کو سزا دیں گے، آقا مدنی علیہ السلام۔ اور جو لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جو ان پڑھ ہیں، تعلیم سے نہ آشنا ہیں، وہ پڑھے ہوئے لوگوں کے پاس جا کر کے پڑھیں۔ اگر نہیں جا کر کے پڑھیں گے تو ان کو ہم سزا دیں گے۔ دنیا میں تو سزا ملے گی ہی، غلام بنو گے، مزدور بنو گے، لیبر بنو گے، لیکن آقا مدنی علیہ السلام ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو اسکول تو بند ہو گئے لیکن ہوم بیسڈ ایجوکیشن سسٹم تو ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے نبی نے سکھلایا۔ ڈیزرٹ میں جنگل میں ہمارے مسلمان پڑھا کرتے تھے، حضرت اسماعیل نے جنگل میں تعلیم تربیت حاصل کی۔ تو 2 چیزیں موجود ہیں۔ اب ہم کورونا روئے جا رہے ہیں اور ہم اپنی جڑوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری جڑ، ہماری بنیاد وہاں سے شروع ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے، حدیث سے، اس میں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ زیادہ باتیں میں کہہ گیا لیکن بنیادی باتیں آ گئی ہوں گی، ہم سب سمجھ گئے ہوں گے۔ میں زیادہ باتیں اس لیے کہہ گیا کہ ایک درد ہے اور مجھے یہ احساس ہے کہ سب سمجھنے والے موجود ہیں اور کچھ نہ کچھ کرنے والے موجود ہیں، کچھ نہ کچھ کریں گے۔ اگر ارشاد نے سوچا ہوتا کہ ہم چلا رہے ہیں موتی مسجد میں جس درد کے ساتھ بولا تھا یہاں کوئی نہیں کھڑا ہوگا، تو یہ دن یہ سوچ کے نہیں بولا ہوتا، انہوں نے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ انہوں نے بولا، ہمت کی تو کئی بندوں کو JNU میں پہنچایا۔ JNU ایسی یونیورسٹی، بڑے بڑے نیتاؤں کے بچوں کا ایڈمیشن وہاں نہیں ہوتا، کوالٹی کی بنیاد پر، کوالیفیکیشن کی بنیاد پر، کمپٹیشن کو کوالیفائی کرنے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ پھر وہ جو ایک مرتبہ وہاں وہ کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں تو ادر یونیورسٹیز میں ادر کمپٹیٹیو ایگزامس کو کوالیفائی کر لیتے، جیسے اسی لڑکے بلال نے کیا، 3 یونیورسٹیوں میں ایگزام کو کوالیفائی کر لیا۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک جگہ آپ تیاری کرو، ایک پریپریشن کرو ایک ایگزام کے لیے تو وہ چیز دوسری جگہ کام آتی ہے۔ تو کسی نے اسے ہمت کی تھی تو بندے تیار ہوئے۔ آج یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہو تو امید ہے کہ اس میں بہت سے دل تڑپ رہے ہوں گے اور قوم کے لیے فکر مند ہوں گے، ان کو صحیح راستہ ملے۔ صحیح راستہ کیا ہے کہ ہم تعلیم 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 کے لیے سب کچھ قربان کر دیں، کم کھائیں، کم پہنیں، بریانی کھانا کم کر دیں، تعلیم پر پیسہ اتنا خرچ کریں کہ گھر میں چراغ جلانے کا پیسہ نہیں بچے گا، چلے گا لیکن بچہ ہمارا پڑھے گا۔ یہ سنت ہے، شریعت کا حکم ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے۔ اگر تعلیم ہوگی تو ہماری تمام چیزیں، تمام ادارے باقی رہیں گے، تعلیم نہیں ہوگی بڑی بڑی بلڈنگیں، آپ یہاں جا کر دیکھ لیجیے دھار کے اندر کتنی بڑی بڑی مسجدیں ویران ہو گئی۔ یہ عمارتیں، یہ مسجدیں، یہ میناریں قوموں کو نہیں بچا سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے، قوموں کو عزت دے سکتی ہے، غلامی سے نکال سکتی ہے تو وہ تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔